میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کے اصل ٹاپک ہیں. یہ میں اتنی لمبی چوڑی تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن ان ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہے, اور یہی قرآن کا کمال ہے کہ جس مقصد کے لیے نازل ہوا اسی کو ڈیفائن کر رہا ہے. قرآن میڈیکل سائنس کے علوم کے لیے نہیں آیا, لہذا قرآن میں میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں ہیں. اتنی ہی باتیں ہیں میڈیکل سائنس کی جو مقصد کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوں. قرآن کوئی انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے. لہذا یہ آج کل نہ پڑھے لکھے لوگ بہت قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں, قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہے بھائی, قرآن نے نیوٹن کے لا کو کیوں بیان نہیں کیا؟ پہلے ہی قرآن بیان کر دیتا, نیوٹن کو ضرورت ہی نہ پڑتی. قرآن میں یہ بنانے کا طریقہ, بھائی یہ قرآن کا یہ عیب ہے اگر یہ چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں, کیونکہ قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے ہدی للمتقین. یہ تعارف ہے قرآن کا کہ یہ کتاب گائیڈنس ہے, جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو اس سے کیا ملے گی؟ ہدایت. تو جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پر رہنا کمال ہے یا ٹاپک سے ہٹنا کمال ہے؟ ٹاپک پہ رہنا کمال ہے. اس لیے قرآن ان موضوعات کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. اب جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو تاریخی واقعات ہیں وہ وہی ہیں جو عرب پہلے سے جانتے تھے. اس کے علاوہ قرآن نے نیا واقعہ نہیں بیان کیا. اتنی سی بات تھی جس کو بیان کرنے کے لیے اتنا ٹائم لگ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے ایسے واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے جو عرب صدیوں سے سنتے نہیں آ رہے تھے, تو پہلے اس واقعے کو ثابت کرنا پڑتا کہ یہ ہوا بھی ہے, پھر اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ الگ سے ثابت کرنا پڑتا. تو اس میں آزمائش زیادہ تھی. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے آج بہت ساری سائنسی تھیوریز جو ثابت ہوئی ہیں ان کو پہلے بیان نہیں کیا, کیونکہ اگر قرآن واضح لفظوں میں بیان کر دیتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, تو قرآن کو یہ ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلانا پڑتا. اس زمانے میں ایسے سائنسدان مارکیٹ میں تھے نہیں. تو جو اصل ٹاپک تھا نا, بہت سے اپنے لوگ بھی بکھر جاتے اس سے کہ بھئی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں تو سورج گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. قرآن نے ان موضوعات کو چھیڑا؟ بولو نہیں ہے. آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں قرآن میں کیوں نہیں لکھا ہوا کہ زمین سورج کے گرد؟ اشارے ہیں قرآن میں, زمین کے گول ہونے کے بھی اشارے ہیں, اشارے ہیں, واضح نہیں ہے قرآن میں. کیونکہ اگر قرآن اس طرح کی باتیں کرتا نا تو کیا یہ وہی مثال ہو جاتی جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ یہ کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور ایک خدا کو مان کے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے, فما بال القرون الاولی, تو پچھلی بستیوں کا جو ہمارے باپ دادے گزر چکے ان کا کیا ہوگا؟ یعنی فرعون کے جو ڈیڈی تھے وہ بھی تو مشرک تھے نا. فرعون نے کہا میرا ابا بھی جہنم میں جائے گا کیا؟ میرے دادا بھی, اور ان سب لوگوں کے ابا اماں سارے جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام اگر یہ جواب دے دیتے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو سوال پیدا ہوتا کہ اس کا مطلب ایمان لانا ضروری نہیں ہے, تو جب وہ جنت میں جا سکتے تو ہم بھی چلے جائیں گے. اور اگر یہ کہہ دیتے ہاں جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی مشرک تھے, تو فرعون کہتا لو بھائی تم سب کے ابا اماں کو کہاں بھیج دیا انہوں نے؟ جہنم. انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے, کیونکہ والدین کے بہرحال اولاد پر تو احسان ہوتا ہے نا. کسی کو بتا دو یہ مذہب کہتا ہے تمہارے ابا جہنم میں جائیں گے, تو انسان کے لیے پھر اس مذہب کو قبول کرنا مشکل. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی جواب تھا وہ جواب دیا نہیں. کیوں؟ فرعون کی شرارت وہ سمجھ گئے کہ یہ بحث کے رخ کو کیا کر رہا ہے؟ تبدیل کر رہا ہے. کیونکہ میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ جہنم میں نہیں گئے تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی, جہنم میں بھیج دیا تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. یہ ٹاپک ابھی ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. میرے رب کو پتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے, نہ میرا رب غلطی کرتا ہے کہ جنت والے کو جہنم میں, جہنم والے کو جنت میں بھیج دے. ولا ینسا, اور نہ وہ بھولتا ہے کہ بھیجنے کے بعد یاد آ گئے اس کو تو وہاں بھیجنا تھا اور میں نے بھیج یہاں دیا. تو جو نہ غلطی کر سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے, وہ جو بھی کرے گا صحیح کرے گا. تجھ سے جو میں بات کر رہا ہوں الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ٹاپک سے ہٹے نہیں, حالانکہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا. جتنا بھی امپورٹنٹ ہو موضوع سے ہٹ کر ہے تو اس کو نہیں چھیڑا جائے گا, چاہے کتنا ہی امپورٹنٹ سوال ہو. میں بیان کر رہا ہوں, کوئی شخص آئے کہ میری گردے میں پتھری اور مجھے پتا ہے کہ انتہائی میرے پاس بہترین علاج ہے, پھر بھی نہیں بتاؤں گا اس کو, کیونکہ میں جو بیان لے کے چل رہا ہوں نا اس میں کیا واقعہ ہو جائے گا؟
خلل واقع ہو جائے. بھائی ایک آدمی کی گردے کی پتھری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن جو میرا پورا بیان میں جو میں جس مقصد کے لیے بیٹھا ہوں وہ مقصد کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ تو ایک سادہ سی میں نے مثال دی ہے. ہو سکتا ہے میں کسی کو بتا دوں بھائی تیری پتھری, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بتانے میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوگا نا, پھر بیان ٹاپک پر. لیکن بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں ان میں ہٹے آپ تو آگ لگ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سائنسی تھیوریز اگر قرآن نبی کو بتاتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اور جو بھی آج کل سائنسدانوں کی جتنی ایجادات ہیں یہ ساری چیزیں قرآن بتانے لگتا, تو اس سے اسلام کی حقانیت آج تو سمجھ میں آتی, مگر 1200-1300 سال کے انسان قرآن کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتے. وہ کہتے قرآن ایسی باتیں کر رہا ہے جو مشاہدے کے خلاف ہیں. سمجھتے قرآن عجیب باتیں کر رہا ہے کہ یار زمین گھومتی ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ مریخ بھی ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ جی ستارے سیارے بھی ہیں, اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو قرآن نے سائنسی ٹاپک بھی اتنے چھیڑے ہیں جتنے وہ لوگ افورڈ کر سکتے تھے. آسمانوں کی بات کی, کلن فی فلک یسبحون, جتنے سیارے ستارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں, یہ چیزیں تو وہ دیکھ رہے تھے کہ سیاروں کو چلتا ہوا دیکھتے تھے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, نہ چاند کبھی سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے. کلن فی فلک یسبحون, یہ وہ سائنسی حقائق تھے جو عرب لوگ جانتے تھے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے. تو سائنس کا ٹاپک بھی اتنا چھیڑا جتنا ان کی کھوپڑی کے اندر آ جائے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹ کو دیکھتے نہیں ہو کیسے بنایا. اب یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا, لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھتے نہیں شہد کی مکھی کو کیسے سکھایا ہم نے, دیکھتے نہیں سوکھے چارے سے کیسا تھنوں میں دودھ نکالتے ہیں. اب یہ میڈیکل سائنس ہے, لیکن یہ عربوں کی سمجھ میں آ رہی ہے. یار سوکھا چارہ کھاتی ہے بھینس اور ایسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے. اب قرآن اس کو اگر آج کی میڈیکل سائنس کی زبان میں سمجھاتا کہ بھئی یہ ہوتا ہے, پھر دیکھتے نہیں کہ یہ چارہ پہلے جاتا ہے, پھر پہلے چھوٹی آنت میں جاتا ہے, پھر بڑی آنت میں جاتا ہے, پھر بڑی آنت یہ کرتی ہے, پھر یہ کرتی ہے, پھر یہاں سے مکھن الگ ہوتا ہے, کریم الگ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. عرب کی سمجھ میں آنے کے بجائے بات کیا ہو جاتی, پیچیدہ. اس لیے قرآن چھیڑتا ہی نہیں ہے ان موضوعات کو. تو قرآن کا کمال جو ہے نا, اصل کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سی سائنسی تھیوریز ایسی تھیں جو آج 100% غلط ثابت ہو چکی ہیں. قرآن نے کسی ایسی تھیوری کو پیش نہیں کیا جو آج 100% غلط ثابت ہو. یہ کمال ہے قرآن کا. اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو قرآن سائنسی مثالیں وہ بھی تو دے سکتا تھا جو 100% غلط تھیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں, پھر سوالات کی طرف آتے ہیں. مثال کے طور پر آج سے 15 سال پہلے ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ لہذا کولیسٹرول کے مریض انڈے سے, یہ سائنسی حقیقت سمجھی جاتی تھی نا. آج ڈاکٹر کہتے ہیں صبح ناشتے میں روزانہ پابندی کے ساتھ 2 انڈے اپنے خرچے پہ کھائیں. یہ جم ٹرینر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایسا ہی ہے نا. میں جب 15 سال پہلے مجھے جم جانے کا شوق ہوا تو ایک ٹرینر تھے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب انڈے اتنے کھایا کریں روزانہ جب ایکسرسائز کریں. میں نے کہا بھائی اتنے انڈے زردی میں مزہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, زردی کوے کو کھلائے. مجھے کوے کا لفظ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں جب بھی گھر میں آتا ہوں, ان کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیلدی ہو گئے نا جم کر کے, تو کہتے ہیں میں جب بھی انڈا بچوں کو کھلاتا ہوں, سفیدی کھلاتا ہوں, زردی کووں کو کھلاتا ہوں. تو زردی کے خلاف اتنا کچھ کہا کہ مجھے کووں پہ ترس آنے لگا کہ اتنی خراب چیز ان کو کھلائی جا رہی ہے. کوے تو سارے مرنا شروع ہو جائیں گے, ہارٹ اٹیک سے, ڈپریشن سے, کولیسٹرول سے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کوے جو ہیں ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا فری کرا لیں تو آپ کو اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں یہ. تو مجھے لگا کہ شاید یہ کولیسٹرول کی وجہ سے ڈپریشن میں مریض بن گئے نا. کوے سے آپ کبھی تھوڑا سا فری ہو کے دیکھیں, آپ ہر جانور سے آدمی نا الجھ کے افورڈ کر, کتا پاگل بھی ہوگا نا علاج ہو جائے گا آپ کا. کوے سے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی گڑبڑ کر لی نا چھوڑے گا ہی نہیں. اتنا مارتا ہے آپ جا ہی نہیں سکتے. کنویں کے قریب آپ کھڑے ہوگے نا, پیچھے سے آگے ٹھونک مارے گا, آپ کنویں میں گرو گے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ کنویں میں گر جاؤ گے. یہ کر لیتا ہے کوا, اتنا خطرناک.
تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں اپنے آپ کو مذہبی رہنما کے طور پہ پیش کرتا 10 سال پہلے کہ میں مذہبی, میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت, میں یہ دعویٰ کرتا میں پیغمبر ہوں اور میں خدائی تعلیمات کے بغیر کچھ بھی نہیں کہتا, تو میں اگرچہ یہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں سائنسدان ہوں, لیکن میں انڈے کی مثال میں کولیسٹرول کی مثال دیتا کہ نہیں دیتا؟ 10 سال پہلے تو 15 سال پہلے تو سب یہی کہتے تھے زردی میں خراب والا کولیسٹرول ہوتا ہے, ایچ ڈی ایل کہتے ہیں نا اس خراب والے کو, ایل ڈی ایل سوری, میں کہتا بھائی اس میں ایل ڈی ایل ہے, یہی کہتا نا. میں کوئی بھی مثال دیتا تو میں سفیدی کی مثالیں دے رہا ہوتا, زردی کی مثال نہ دیتا, ایسا ہی کرتا نا میں, بلکہ زردی کو میں غلط طور پہ پیش کرتا. 10 سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی 10 سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی کہ معاذ اللہ جو پیغمبری کا دعویٰ تھا وہ گیا ختم, کیونکہ یہ تو 100% غلط ثابت ہو گیا, اس کا مطلب یہ خدائی تعلیمات نہیں ہے. ایک ایسی مثال دیتا جو کامن تھی نا, سبھی کہتے تھے بھائی انڈے کی زردی نہ کھاؤ. اس موقع پہ جب ایک بہت بہترین مثال دی جا سکتی تھی, اس وقت بھی اس پہ خاموشی اختیار کرنا یہ خود انسان کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مثال کل غلط ثابت ہو سکتی. تو قرآن اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں سائنسدانوں کے بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کے نظریات تھے, بہت ہی بڑے بڑے پھینکو قسم کے سائنسدان پیدا ہوئے تھے اس دور میں. عجیب کیونکہ تحقیق نہیں تھی نا, میڈیکل سائنس کے حوالے سے عجیب باتیں ہیں کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے جو آج سائنسی تھیوری سے غلط ثابت ہو رہی ہو. قرآن نے ان سائنسدانوں کی غلط تھیوریز کو, نظریات کو بطور مثال کے بھی بیان نہیں کیا. تو یہ اپنے آپ کو ایسا بچا کے رکھنا غلط سائنس سے, یہ بچانا خود اس کی علامت ہے. بھائی یہ خدا کا کلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا ہوتا تو آپ انہی نظریات کی پرچار کر رہے ہوتے, انہی باتوں کو بیان کر رہے ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر اس زمانے میں ساری دنیا سمجھتی تھی کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا نہیں؟ قرآن مثالیں دے رہا ہے کہ وہ شمس تجری لمستقر لہا, سورج ایک مخصوص ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے, چل رہا ہے. قرآن یہ کیوں نہیں کہہ رہا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے؟ بول دیتا نا ایک دفعہ, اور اب مانتے یار واقعی اللہ کی قدرت کی بڑی زبردست دلیل ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے. یہ مثال تو اتنی زیادہ صبح و شام لوگ دیکھ رہے تھے, مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جا کے زمین کے گرد مسلسل چکر لگایا جا رہا ہے. تو اگرچہ قرآن نہ یہ بیان کر رہا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, لیکن یہ بھی بیان نہیں کر رہا کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے. حالانکہ مشاہدہ یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے, لیکن قرآن اس بات کو بیان بولتے کیوں نہیں کر رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن کا ٹاپک سائنس ہے نہیں, چھیڑتا نہیں ہے قرآن سائنس کو. وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر اس کو چھیڑ دیتا قرآن تو 1200 سال تک تو لوگ گمراہی میں تھے سائنس کے حوالے سے, وہ کیسے ہی ثابت ہوتی یہ چیزیں. قرآن نے کہا بھائی ہم اپنے ٹاپک سے ہٹیں گے نہیں. تو قرآن چونکہ تاریخی کتاب نہیں ہے, لہذا قرآن جو پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے وہ واقعات بھی وہ جس سے عرب پہلے سے مانوس تھے کہ یہ ہوا ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ, قرآن کہتے ہیں جن بستیوں کے واقعات تم باپ دادوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہو, ان بستیوں کے کھنڈرات سے تم صبح و شام گزرتے ہو. تو اب یہ مسئلہ آسان ہو گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہ مانتے تھے ہوا ہے, لیکن ان واقعات سے جو اسباق مل رہے ہیں اس کا انکار کر رہے تھے. تو اس لیے قرآن میں جو نوح علیہ السلام کا واقعہ, قوم سمود کے واقعے, یہ واقعات ایسے نہیں تھے جو فرضی ہیں, جن کو آج کل ملحد لوگ کہتے ہیں فرضی قصے ہیں. یہ فرضی نہیں تھے, عرب مانتے تھے کہ یہ, کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ واقعات چلے آ رہے تھے. ہاں یہ ضرور کہا کرتے تھے اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کیا مطلب؟ پرانے لوگ بھی یہی قصے سنا کے پبلک کو ڈرایا کرتے تھے, تو آپ بھی یہی واقعہ سنا کے پبلک کو ڈرا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی خود قرآن کی صداقت کی ایک دلیل ہے, اور ان واقعات کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو فرق یہ ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ اللہ نے نافرمان قوم میں پوری نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا, تو جو فرما بردار ہیں وہی عذاب سے بچتے ہیں, جو نافرمان ہے وہ عذاب میں
ہلاک ہوتے ہیں. اور جو عبرت کی آنکھیں جن کی کھلی ہوئی نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعات سمجھ کے نظر انداز کر دیتے. اور جو بالکل ہی اندھے ہو چکے ہیں وہ ان بدیہی واقعات کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ اس اندھے پن سے ہماری حفاظت فرمائے.